الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے جمعہ کے موقع پر چند مختلف دنوں اور حالات کے حساب سے گزارشات رکھنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی ماہ محرم الحرام چل رہا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے سلسلے میں جہالت کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کے صحیح مرتبے اور مقام سے بے خبر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ محرم الحرام کی حرمت کو پامال بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے خیال ہوا کہ ہمارے اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام جس کا نام ہے، اس سے متعلق مختصر کچھ گزارشات ہوں۔ اگر اس کے اندر ہونے والے واقعات اور اس سے متعلق تفصیلات اور پھر اس میں ہونے والی خرابیوں کو بھی تفصیل بیان کیا جائے تو 15-20 منٹ کے بیان میں یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ تسلسل کے ساتھ لگی بندھی گفتگو شاید نہ کر پاؤں، لیکن اس مہینے سے متعلق کچھ ایسی باتیں جس کے ذریعے سے اس مہینے کا صحیح مقام اور مرتبہ ہمیں پتہ چلے، اور پھر ہم مسلمان ہونے کے ناطے، اہل السنت والجماعت میں سے ہونے کے ناطے، پھر اس ماہ مبارک کی عظمت کے سلسلے میں صحیح قدم اٹھائے اور اس کی حرمت کو پامال کرنے سے بچے۔ اس مہینے سے متعلق قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بتلایا کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اسی وقت اللہ نے لوح محفوظ میں اپنی کتاب میں سال کے 12 مہینے متعین فرما دیے، جس کو ہم اسلامی سن کہتے ہیں، اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اللہ کے نزدیک عظمت والے ہیں، بابرکت ہے۔ تو ان میں سے جو 4 مہینے ہیں جو برکت اور حرمت والے ہیں، حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ تو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مہینے تو وہ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہے، ترتیب وار ہے۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، پھر اس کے بعد آتا ہے ذوالحجہ، پھر اس کے بعد آتا ہے محرم، اور چوتھا مہینہ یہ شعبان سے پہلے والا یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں، اور یہ قرآن کریم کہتا ہے ذالک الدین القیم، کہ یہ ایک دم سے سیدھا دین ہے،
اس میں کسی ہیر پیچ کی اور بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ 4 مہینے کتنے عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم اس میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم لوگ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اب یہاں پر جو کہا گیا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تو کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ سال کے سارے 12 مہینوں میں بھی اور اپنی زندگی کے ہر پل میں گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں گناہ سے بچنے کا حکم ہے کہ خاص طور سے ان 4 مہینوں میں بچو، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں، ان مہینوں میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اور جب نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا ہے تو پھر گناہوں کا بھی بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک کام جو اس ماہ محرم الحرام کی حرمت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حد درجے گناہوں سے بچیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اس ماہ مبارک میں کیا ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ ان مہینوں میں ہم نے نیکیاں بھی کرنی چاہیے، تو کیا ان مہینوں میں ہم نیکیوں کے شوقین ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کے روزوں کی بھی فضیلت سنائی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جس قدر اہتمام سے فضیلت والے روزوں میں جن روزوں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہوتے تھے۔ تو محرم کے مہینے میں روزے کی فضیلت، ماہ محرم الحرام یہ عظمت والا، حرمت والا مہینہ قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل، لیکن ہم لوگوں نے اس مہینے کو حرمت والا، عظمت والا سمجھنے کے بجائے جہالت کی وجہ سے یا پھر شیعوں کو دیکھا دیکھی ہم نے اس مہینے کو منحوس بنا دیا ہے۔ اللہ فرمائے کہ یہ عظمت والا، حرمت والا، برکت والا، اور ہم کہیں کہ یہ نحوست والا۔ کسی دن اور تاریخ میں کوئی نحوست نہیں۔ اس مہینے میں محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ تاریخ یوم عاشورہ کی یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مسلسل یہ دن بڑی اہمیت والا رہا ہے۔ تاریخ کو دیکھیں گے تو جو تاریخی واقعات ہیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس تاریخ کو، یوم عاشورہ کو، اللہ نے بڑے بڑے کاموں کے لیے چنا ہے۔ روایتوں کو دیکھیں گے تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت قائم فرمائیں گے اور جو سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو، یوم عاشورہ کو، جو مقام اور مرتبہ ملا ہے اور اس سے واقعات جو منسوب ہے تو یہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تک آنے تک اس کی فضیلت مسلم ہے۔ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو چونکہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے اس دن کی عظمت ہے، جبکہ سراسر یہ غلط بات ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس دن کی عظمت اور فضیلت پہلے ہی سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت سنائی کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھو
اور مجھے امید ہے کہ یہ یوم عاشورہ کا روزہ تمہارے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں مدینے کے، تو حضور نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور پھر اس سے پہلے والے 1 دن کا روزہ یا اس کے بعد والے 1 دن کا روزہ شامل کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، روزے کی فضیلت سنائی، اور پھر کئی تاریخی واقعات اس سے منسوب ہیں۔ تو یہ اس کی عظمت فضیلت کو بتلا رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں ہی یہ فضیلت تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے تقریباً 60 سال کے بعد ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دن اسلام کی نظر میں مقدس اور عظمت نہیں ہے، عظمت والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی عظمت تھی، صحابہ کی نظر میں اس کی عظمت تھی، اور اس میں روزوں کا اہتمام تھا، تابعین کی نظر میں تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن شہادت عطا فرمائی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا مرتبہ بڑھ گیا۔ تو اب لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو پھر اس کی شہادت کے واقعات کو اتنا پڑھا اور سنایا گیا، بالخصوص شیعوں کی طرف سے، اور جہالت کی وجہ سے پھر سنیوں نے بھی اس کو لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ پورا مہینہ ماتم کا ہو گیا، یہ پورا مہینہ غم کا بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ غم کا اور ماتم کا مہینہ نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں یہ غم اور ماتم کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ تابعین تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے شیعوں نے 352 ہجری میں، یعنی کہ 300 سال کے 350 سال کے بعد سنیوں کی ضد میں، مسلمانوں کی ضد میں دکانیں بند کروائی، مارکیٹ بند کروایا اور نوحہ اور غم کروایا، جس سے فسادات بھی ہوئے مسلمانوں میں اور شیعوں میں۔ وہاں سے پھر یہ ماتم کی شروعات ہوئی۔ جو تعزیے ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے اپنے بر صغیر میں جو تعزیوں کی رسم شروع ہوئی ہے تیمور لنگ کے زمانے میں ہوئی ہے، سن 800 ہجری کے درمیان میں، کہ وہ شیعہ تھا، اور پھر کربلا جا کر وہ شہادت حسین کا مجسمہ نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس نے یہ کیا کہ وہاں سے اس کی ایک کاپی اور نقل یہاں منگوائی اور یہاں تعزیہ شروع کیا۔ اس مہینے میں سب سے بڑی غلطی مسلمانوں میں اگر رائج پا رہی ہے اور جس کو روکنا چاہیے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو غم والا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس مہینے کو منحوس مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ تو قرآن کریم کے مقابلے پر آنے والی بات ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کے مقابلے پر آنے والی بات ہے، اور مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، پہلے سے جب شادی کی تاریخ پکڑنی ہوتی اور محرم آ جاتا تو کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے، اور در پردہ عورتوں میں اور مردوں میں یہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں اگر شادی ہو جائے تو پھر ہماری شادی میں برکت نہیں رہے گی، نعوذ باللہ، اور ہماری شادی فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر رہے ہیں، اور محرم کے مہینے میں کر رہے ہیں۔ اور تقریباً اکثر شادیوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا محمد و خدیجہ رضی اللہ عنہا۔
اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں ایسی الفت پیدا کیجئے جیسے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان تھی۔ دعا کرتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت بین علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما، کہ اے اللہ ان دونوں کے درمیان میں ایسی محبت پیدا کیجئے جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں تھی۔ اور پھر جب تاریخ پکڑنے کی بات آتی ہے تو پھر محرم کا مہینہ نہیں، کیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے زیادہ کوئی کامیاب شادی ہو سکتی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ سے زیادہ کوئی مبارک شادی ہو سکتی ہے، کامیاب شادی ہو سکتی ہے؟ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہم لوگوں نے اس مہینے کو غم کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، تعزیے کا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور سے پورے اہتمام کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں، یعنی گناہ چھوڑ دیں۔ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک، لیکن اسی مہینے میں تعزیے کے ذریعے سے شرک کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بدعت سے بچنا چاہیے کیونکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے، لیکن اسی مہینے میں بدعت کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے اور اس کو کار ثواب سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ 10 محرم الحرام کو سبیلے لگواتے ہیں، کھچڑے بناتے ہیں اور یہ سب چیزیں وہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اپنے دین نے، شریعت نے جس چیز کو عبادت نہ بنایا ہو، ہم اگر اس کو عبادت اور ثواب سمجھ کر کریں تو یہ بدعت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کوئی کام ایسا جو ہم سے نہ ہو، ہم سے ثابت نہ ہو، ایسے کام اگر کوئی کرے تو وہ مردود ہے۔ تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ شرک سے بچنے کا، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ بدعت سے بچنے کا حکم ہے، اور شیطان ہماری جہالت کا فائدہ اٹھا کر ہمیں یہ کام کرواتا ہے، ہماری عورتوں کو یہ کام کرواتا ہے۔ اس مہینے میں گناہ سے بچنے کا حکم ہے، لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غم میں نڈھال ہونے والے لوگ آج کے وہ ڈھول تاشا لے کر، عجیب غم کا انداز ہے کہ ماتم کر رہے ہیں، اور ماتم میں ڈھول تاشا بھی ہے، گانے بھی ہے، ناچ بھی ہے۔ یہ تو شیطان نے عجیب غم کا انداز دکھایا ہے، اس طرح سے وہ غم مناتے ہیں۔ جبکہ سینہ پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، واویلا کرنا اور چیخ چیخ کر رونا، جس کو نوحہ کہا جاتا ہے، ماتم کہا جاتا ہے، اسلام میں منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں، نمبر 1 کہ کسی پر نوحہ اور ماتم کرنا اور جہالت والے انداز میں سینہ پیٹنا یہ کفر کا حصہ ہے، یعنی کہ ایسا کرنے والا کفر والا کام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ حادثہ مصیبت کے وقت کہا کہ صبر کرو، خود کی اولاد مر جائے اور کوئی غم کا واقعہ پیش آ جائے تو اس وقت میں صبر کا حکم ہے۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ دل میں اگر تکلیف اور رنج ہے، آنسو بہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن واویلا کرنا اور چیخنا، چلانا، سینہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا اور بلیڈوں کے ذریعے سے، چھریوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ سب ماتم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے والوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے عزیز اور قریب کے مرنے کے بعد وہ 3 دن سے زیادہ ان کے اوپر غم بھی منائے، اور صرف ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کو 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم ہے، لیکن اس کو بھی نوحہ کرنے کا اور ماتم کرنے کا حکم نہیں۔ تو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں ہم نے جو کام کرنے چاہیے وہ صرف اور صرف
ایک نمبر پر اس مہینے کو حرمت والا، عظمت والا سمجھنا، نمبر 2 پر اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کفر اور شرک سے اور گناہوں سے بچنا، نمبر 3 اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا، نمبر 4 اس مہینے کی 10 تاریخ کو جس کو گنجائش ہو انہوں نے سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھنا، 10 محرم کے دن سبیلے لگوانا اور روزے لوگوں کو نہیں رکھوانے کی ایک فضا بنانا۔ جب کوئی بدعت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور بعض روایت سے اگرچہ کہ سندن ضعیف ہے، اس سے اور ایک حکم معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر وسعت رکھنا، کہ حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کو یوم عاشوراء کو کوئی اپنے بال بچوں پر کھانے پینے میں وسعت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے اوپر وسعت رکھیں گے۔ تو یہ چند کام ہیں کرنے کی جو اس مہینے میں کیے جا سکتے ہیں اور کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جہالت، نفس، شیطان بہت سارے لوگوں کو بہکائے ہوئے ہیں اور وہ جانے انجانے میں شیعہ لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تاریخ پڑھیے، عبداللہ بن سبا جو پہلے یہودی تھا، اس نے اپنے مسلمان ہونے کا ناٹک کیا اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے پھر شیعہ مذہب کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ کوئی اہل حق کا راستہ نہیں ہے۔ اکثر علماء کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے شادی بیاہ نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم ان کے طور طریقوں کو کیوں لیں؟ اور سب سے زیادہ شیعہ حضرات مسلم دشمنی میں مبتلا ہوتے ہیں، تاریخ میں انہی سے نقصان پہنچا، میر صادق ہو، میر جعفر ہو، اس طرح سے ہمارے اپنے دکن کے علاقے میں جو پوری شیعت پھیلانے میں یہ سب ایسے وزراء کا ہاتھ ہے جو شیعہ تھے۔ یہ ایک بات عرض کرنی تھی۔